الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اس وقت رمضان المبارک کی جو آمد ہیں وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے طور پر، ساچویتی کے طور پر تمام دھارمک استھلوں میں مجمع اکٹھا کرنے سے حکومت کی طرف سے روکا گیا ہے۔ اور تمام علماء کرام اور ہمارے اکابر کی طرف سے بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان کی آمد ہوئی ہے تو ہمیں رمضان المبارک کی خاص عبادت تراویح، جس کو ہم ہر رمضان میں مسجدوں میں بڑی تعداد میں حاضر رہ کر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد پر مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن وہ ماحول اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، وہ ماحول ہمیں نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیا ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ اور پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مسجدوں میں حاضری کی اجازت 3-4 آدمی کو ہی ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ اہل اسلام اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ تراویح کی نماز گھروں میں ادا کریں گے ہم تو کس طرح ادا کریں گے؟ تو عام نمازوں ہی کی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ جس طرح ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں فرض نمازیں گھروں میں ادا کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے جماعت کے ساتھ۔ امام ہوگا، اس کے پیچھے بالغ مردوں کی صف ہوگی گھر کے، پھر اس کے بعد چھوٹے بچے زیادہ ہیں تو ان کی صف علیحدہ ہوگی، پھر مستورات کی صف ہوگی، اور چھوٹی بچیاں اگر زیادہ ہیں تو ان کی علیحدہ صف ہوگی، ورنہ وہ بڑی عورتوں کے ساتھ ہی شریک ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر غیر محرم عورتیں جماعت میں شریک ہو رہی ہیں تو پردہ کر لیا جائے، آڑ کر لی جائے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اتنا مجمع جمع ہی نہ کیا جائے کہ غیر محرم عورتوں کو شریک کیا جائے۔ تو یہ تو سب بنانے کا طریقہ ہوا۔ امام کون بنے گا؟ تو امام بالغ مرد بنے گا جو باشرح ہوں، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا امام ہے ہی نہیں ہے تو پھر نماز ایسے شخص کو بنائیں گے، لیکن اس سے نیت کروائی جائے
کہ وہ آئندہ انشاءاللہ داڑھی کی سنت کو پر عمل کرے گا، لیکن بغیر داڑھی کی سنت کے جماعت کروانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوانا یہ مکروہ ہے، لیکن کوئی ہے نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری ایسا شخص بھی جماعت کی نماز کروا سکتا ہے۔ تو امام کا بالغ ہونا اور باشرع ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیت کی جائے گی تو کس طرح نیت کی جائے گی؟ تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ 2 رکعت کی بھی نیت کرے، چاہے دل میں کہہ لے یا زبان سے کہیں، اور ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں پڑھی جائے گی۔ ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں، مشہور دعا سبحان ذی الملک والملکوت الی آخر الدعاء، وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ دعا یاد نہیں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر 4 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے، پھر 4 رکعت پڑھے جائے، پھر اس طرح 20 رکعتیں پوری کی جائے۔ اب تراویح کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟ کیونکہ ہر گھر میں حافظ قرآن تو ہے نہیں، تو حافظ قرآن ہے تو پورا قرآن سنا جائے، کیونکہ تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے اور قرآن کا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو ایسے حالات میں ہم قرآن میں سے کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو علم ترا سے 10 رکعت میں علم ترا پڑھیں، پھر 10 رکعت میں آخر کی 10 صورتیں جو علم ترا سے مشہور ہیں وہ ادا کریں۔ یہ بھی نہیں، اگر کوئی گھر میں ایسا شخص بھی نہیں ہے جس کو 10 صورتیں آ رہی ہیں تو صرف 2 صورتیں ہر رکعت میں پڑھیں، ہر 2 رکعت میں پڑھیں۔ الدین یسر، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تراویح کا پورا مفصل طریقہ۔ پھر تراویح ختم ہو جائے اس کے بعد دعا کر لے، پھر وتر نماز پڑھیں۔ وتر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں رمضان میں۔ پھر 2 رکعت نفل سنت وغیرہ پڑھیں، پھر تراویح کی نماز سے ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ آسان طریقہ، اس لیے کوئی یوں نہ سمجھے کہ ہم تراویح کی نماز مسجد ہی میں ہماری ادا ہوگی، اور مسجد میں جانے کی ضد نہ کریں۔ محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، محلوں میں انشاءاللہ مشورے ہو رہے ہیں، پھر بھی یہ بات تازہ کر لی جائے کہ کوئی ایسا کام ہمارے محلے کی طرف سے، ہمارے شہر کی طرف سے ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام ہمارا بدنام ہو۔ اور اس موقع پر حکومت وقت کی طرف سے، پرشاسن کی طرف سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایت دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں اور ان کا تعاون کریں، اور کوئی ایسا موقع نہ دے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے اسلام اور اسلام بدنام۔ اور اذان دینے سے ہمیں نہیں روکا گیا ہے، تو مائکوں میں اذانیں بھی دے وقت پر، 5 نمازوں کی رہ گیا اعلان سحری کا خاص کر، تو اس میں تھوڑا احتیاط کریں۔ وہ تو عام رمضان میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ پونے گھنٹے پہلے سے اعلان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں، ان کی نیند میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ، اس کا بھی اچھا طریقہ یہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اعلان کر دیا جائے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، اور آخری اعلان ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ امید ہے کہ ان باتوں پر ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس رمضان کو مبارک والا، برکتوں اور رحمتوں والا رمضان بنائے، پورا عالم اسلام کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ بنائے، اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر سے مسجدوں کو آباد فرما دے، پھر سے زندگیوں کو آباد فرما دے، پھر سے زندگیوں کی رونقیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کبریائی اور بڑائی کا استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔